بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، زندگی عمل کے لیے ہے، اخلاص اچھے عمل کا سبب ہے، اور ہمارا امتحان اس عمل میں ہے کہ اگر زندگی نہ ہوتی تو عمل کا موقع نہ ملتا، اور آخرت نہ ہوتی تو محاسبہ نہ ہوتا۔ لہذا امتحان کے بعد اس کا نتیجہ یا تو اس آزمائش میں کامیاب ہونا ہے یا ناکامی کا منہ دیکھنا ہے۔ دنیا دارالعمل یعنی عمل کا گھر ہے، اور آخرت دارالبدل ہے۔ دنیا دارالفناء اور خاتمے کا گھر ہے، اور آخرت دارالبقاء ہے۔ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اور آخرت دارالسرور یعنی خوشی کا گھر ہے۔ اسی حدیث پاک میں دنیا کو آخرت کی کھیتی بھی قرار دیا گیا ہے۔ دنیا کی نعمتیں اور ان نعمتوں سے مستفید ہونا دائمی نہیں، عارضی ہے، یعنی ابتدائے افزائش سے ہی موت کی یاد دلائی گئی ہے۔ آخرت منزل اور دنیا سفر ہے۔ آخرت قیام اور دنیا راستہ ہے۔ آخرت مقصد اور دنیا مقصد کے حصول کے لیے واسطہ اور وسیلہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، یہ دنیا عالم خواب ہے، اور انبیاء علیہ السلام اس خواب کی تعبیر دینے والے ہیں، اور اس تعبیر کا جھوٹ و سچ تم کو بیدار ہونے کے بعد معلوم ہوگا۔ اللہ رب العزت بادشاہ ہے۔ دنیا کی مثال روٹی ہے۔ شیطان کتا ہے، کتا تم سے روٹی پر لڑ رہا ہے، بس تم پر لازم ہے کہ روٹی کتے کی طرف پھینک دو اور بادشاہ کی ملاقات کو ضروری سمجھو۔ امام غزالی مزید فرماتے ہیں، موت سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑھ کر حادثہ ہے، کیونکہ اس سے زیادہ ہولناک بات مخلوق نے نہیں دیکھی ہے۔ موت کے وقوع اور طاری ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں۔ موت ایک اٹل حقیقت اور ہر نفس کا یقینی اور قطعی انجام ہے۔ سورۃ الحجر میں ارشاد خداوندی کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، اور بندگی کیے جا اپنے رب کی جب تک آئے تیرے پاس یقین۔ مفسرین نے یہاں یقین کو موت کے معنی میں لیا ہے، یعنی جب تک آئے تیرے پاس موت۔ موت اتنی اٹل، بے شک و شبہ اور قرار واقعہ حقیقت تھی کہ اس کی جگہ لفظ یقین لایا گیا۔ سورۃ المدثر آیت نمبر 47 میں بھی موت کو یقین کے لفظ کے ساتھ یاد کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میت کی نسبت فرمایا، اس کو یقین موت آئی، مجھے اس کے لیے اچھا انجام کی امید ہے۔ دو مرحلے ہر ذی روح کے لیے ہیں۔ موت و حیات اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ تمہیں جانچے کہ میں تم سے بالحاظ عمل کون بہت اچھا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، زندگی موت کی ایک ظاہری صورت ہے اور ایک باطنی احساس۔ ہم جب موت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ایک فراق نظر آتی ہے، بظاہر ایک جدائی اہل و عیال، عزیز و اقارب، مال و متاع سے، لیکن یہ موت کا ایک رخ ہے۔ دوسرا رخ اس کا یہ ہے کہ یہ ذریعہ ہے اپنے حالوں سے وصال و ملاقات، اور بظاہر موت ایک فنا ہے، لیکن در حقیقت یہ ایک انتقال ہے، ختم ہونا نہیں ہے۔ مردے کو کپڑا پہنایا جائے تو اسے کفن کہتے ہیں، لیکن اگر یہ کپڑا ایک زندہ انسان پہنے تو اس کو لباس کہتے ہیں۔ رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب مرنے والا مر جاتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ اس نے پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآنی علوم کو جن 5 بنیادی ابواب میں تقسیم کیا ہے، ان میں ایک موت اور موت کے بعد کے واقعات کی یاد دہانی قرآن پاک کے 5 بنیادی مضامین میں سے ایک اہم موضوع ہے، یا یہ کہ یہ قرآنی علوم کا 5واں حصہ ہے۔ اس لیے موت کی یاد مومنانہ زندگی کا لازمی تقاضا ہے، اور حساب سے پہلے حساب کی باریکی کا تصور دراصل موت کی تیاری موت سے پہلے ہے۔
جس کو مراقبہ موت کہتے ہیں۔ قرآن پاک کے ساتھ احادیث کثیرہ میں لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہر وقت موت کا تصور رہتا تھا۔ وہ حضرات اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو ہر وقت اس کی یاد دلاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے اور خلیفہ دوم میں سے تھے، لیکن اپنی انگوٹھی مبارکہ میں یہ نقش کندہ تھا کہ موت بذات خود ایک نصیحت کرنے والی چیز ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم موت کو یاد رکھیں، کیونکہ اگر موت ایک حقیقت ہے تو عمل اور تیاری کے ساتھ اس تلخ حقیقت کو خوشگوار بھی بنایا جا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم سب نے قبر اور آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس لیے پورے شوق کے ساتھ ان امور کا اہتمام کیجیے۔ فرائض کا اہتمام، محبت رسول میں ڈوب کر سنت رسول کی اتباع، ذکر الہی کی کثرت کرنا، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کثرت درود السلام کا اہتمام کرنا، نوافل کی کثرت کرنا، خفیہ صدقات کی ادائیگی، ہر اچھا عمل اپنانا، دکھی انسانیت کی خدمت، رات کے پچھلے پہر تہجد میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر عاجزی کرنا، خلوص دعاؤں میں مشغول رہنا، الغرض اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حقوق کی پاسداری کی پوری کوشش کرنا۔ اگر اپنی زندگی میں ان امور کے بارے میں ہم اپنے آپ کو دوسروں کو یاد دہانی کرا دیں تو ہمیں اس کا بدلہ قیامت کے دن میزان و حسنات میں بھاری ملے گا۔ مرنے کے بعد انسان تمنا کرے گا کہ کاش میری زندگی کچھ اور لمبی ہوتی تو میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتا۔ یہ اس لیے کہ اس نے آخرت میں دن کا صدقہ عظیم اجر و ثواب دیکھا، تو زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ بہتر صدقہ وہ ہے جو رمضان المبارک میں کیا جائے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ صدقہ کے ذریعے اپنی بیماریوں کا علاج کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیوں کو بامقصد کاموں میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔